ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اجتماعی کاوشوں سے. اٹس ٹیم ورک، ایبسولوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ. آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو، ہر جگہ ادھم مچاؤ. وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں. اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی، جہاں پر شور و غل ہوگا، جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں، جہاں پر امن ہو، اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ.